علماء کا شروع سے موقف یہ ہے کہ آپ مغربی تعلیم اس کے ساتھ جو اس کی تہذیب ہے، ترقی جو ہوتی ہے وہ قوت عناصر سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی کی اندھی تقلید سے ہوتی ہے۔ آپ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ درجن سے اوپر ایسے ممالک ہیں جن میں چین اور جاپان سر فہرست ہیں، وہ انگریزی سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے یورپ کی کوئی نقالی نہیں کی ہے، انہوں نے یورپ کے جو ہے نا جی لباس اور یورپ کی زبان کو جو ہے نا جی اس کی تقلید نہیں کی ہے، لیکن دیکھو ان کی ترقی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ وہ جو قوت عناصر ہے اس کو حاصل کرو، کسی کی اندھی تقلید کے پیچھے کیوں جاتے ہو، کسی کی تہذیب کو کیوں اپناتے ہو، کسی کے لباس کو کیوں اپناتے ہو، بلکہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں اپنا لباس، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنا تمدن عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو ان کو ہضم، اور یہ کہتے ہیں جی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے۔ ترقی کے اندر کیسے رکاوٹ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تم تہذیب نہ اپناؤ۔ چین نے کون سی تہذیب اپنائی ہے؟ آج دیکھو سب سے زیادہ جو ہے نا جی ایجادات ان کی ہیں، وہاں پر تو زبان بھی ان کی استعمال نہیں کی ہے، اور آج ہمارے جو ہے نا جی اس زبان کے اوپر، اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر ایسے غلام ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا اندازہ کرو، معاشرے کے اندر جاؤ، 10 لاکھ ایسے بچے جن کو رہائش، کھانا، کپڑا، مدارس نے جو ہے نا جی، پاکستان اس وقت جو ہے 16% پاکستان کی جو آبادی ہے یہ شرح خواندگی ہے، 16%۔ اور اس شرح خواندگی کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی 2 وجہ، وہ ایک وجہ جو ہے وہ غربت ہے، اور دینی مدارس نے آپ کے معاشرے کے اندر فری تعلیم کا جو ہے نا جی وہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ دینی مدارس جو ہیں یہ معاشرے کی ترقی کے اندر جو ہے نا جی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ، یہ میڈیا، یہ سارے کے سارے پروپیگنڈا، یہ لوگوں کا ذہن یہ بنا رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھو کتنے ٹرسٹ ہیں، کتنے رفاعی ادارے ہیں، کتنے جو ہے نا جی ایسے جو ہے نا جی لوگوں کی مدد کے ادارے ہیں، کتنے مراکز ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں، یہ سارے کے سارے مدارس اور علماء کے